السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، السراجی فی المیراث کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ورثہ کے مراتب کے بارے میں جو عبارت مؤلف نے بیان کی ہے اس عبارت کو سمجھیں گے اور اس عبارت کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مؤلف کہتے ہیں فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، یعنی جو چار حقوق میت کے ترکے سے متعلق لاگو ہوتے ہیں ان حقوق کو بیان کرنے کے بعد، اور وہ چار حقوق کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی، اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ، اور چوتھے نمبر پر ورثہ کے درمیان میں باقی بچی ہوئی وراثت کو تقسیم کرنا۔ تو اب جو تقسیم کی جائے گی تو وہ ورثہ کی کیا ترتیب ہوگی، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مؤلف فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، پس ابتدا کی جائے گی، یبدأ مجہول کا صیغہ ہے، بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ اصحاب الفرائض سے، یعنی ابتدا اصحاب الفرائض سے کی جائے گی۔ اصحاب صاحب کی جمع والا، اور فرائض فریضہ کی جمع ہے یعنی حصہ، تو حصے والے جو لوگ ہیں اصحاب الفرائض یعنی جو حصے والے لوگ ہیں ان سے ابتدا کی جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں شریعت میں جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں اصحاب الفرائض؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اصحاب الفرائض وہ لوگ ہیں جن کے حصے مقدر ہیں، متعین ہیں۔ سہام سہمن کی جمع ہے اور اس سے مراد حصے، اور مقدرتن مطلب متعین، یعنی جن کے حصے متعین ہیں، جن کے حصے متعین ہیں فی کتاب اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی کتاب میں، ان سے ابتدا کی جائے گی۔ ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر عصبہ کو طریقہ دیا جائے گا جو نسب سے ہیں۔ عصبہ کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور عصبہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں یا ہر اس قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں جو لیتا ہے ما ابقته اصحاب الفرائض، جو باقی چھوڑا ہے اصحاب الفرائض نے، یعنی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جن کے حصے متعین ہیں شریعت میں، ان کو دینے کے بعد جو باقی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو باقی بچ گیا ان کے حصوں سے، وہ لیتا ہے۔ وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ، اور اکیلے اور تنہا ہونے کی صورت میں یحرز جمیع المال، پورا مال لے لیتا ہے۔ یعنی اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عصبہ اکیلا ہو، تنہا ہو، کوئی اور دوسرے اصحاب الفرائض میں سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں پورا مال لے لے۔ تو جن لوگوں کے حصے متعین ہیں وہ کون ہیں؟ جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہیں، یا اسی طرح سے بہنیں ہیں، یا اسی طرح سے کبھی کبھی بیٹیاں ہیں، تو یہ اصحاب الفرائض یعنی جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں، جس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ اور عصبہ جیسے بیٹا ہے، یا اسی طرح سے پوتا وغیرہ ہیں، اور اسی طرح سے باپ ہے، دادا ہیں، یا اسی طرح سے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یا چچا یا چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں، تو یہ سارے لوگ اسبات میں آئیں گے۔ اور یہ اسبات جو ہیں یہ ترتیب ہے، پہلے بیٹا ہے، پھر باپ ہے، پھر بھائی ہے، پھر چچا ہے۔ اگر
اصحاب الفرائض کے ساتھ یہ ہے، یعنی جن لوگوں کے حصے متعین ہیں ان کے ساتھ اگر یہ ہیں تو ایسی صورت میں جو باقی بچے گا وہ لیں گے یہ۔ اور اگر اصحاب الفرائض کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اکیلے ہیں، یہ مان لیجئے اکیلا بیٹا ہے یا اکیلا بھائی ہے یا اکیلا باپ ہے یا اکیلا دادا ہے یا اکیلا چچا ہے یا اکیلا چچا زاد بھائی ہے، تو جو بھی کچھ باقی بچے گا وہ اسی عصبہ کا ہوگا، یعنی پورے مال کا یہ وارث ہوگا۔ تو وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ، اور یہاں واو او کے معنی میں ہے، یعنی یا وہ اکیلے ہونے کی صورت میں تمام مال کو لے لیتا ہے۔ یحرز، احرز یحرز، حازہ کے معنی میں اکٹھا کر لینا یا لے لینا، قبضے میں لے لینا، تو وہ اپنے انفراد کی صورت میں، اکیلے ہونے کی صورت میں یحرز جمیع المال، پورے مال کو لے لیتا ہے۔ ثم بالعصبۃ من جہۃ سببی، پھر عصبہ جو سبب کے ذریعے سے عصبہ بننے ہیں، یعنی کسی سبب کی وجہ سے عصبہ سببی جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے اس سے پہلے بتلایا گیا وہ غلام کو آزاد کرنے والا ہے، یعنی پھر غلام کو آزاد کرنے والے کو ترکہ دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض سے جو باقی بچا یا اصحاب الفرائض کی عدم موجودگی میں اگر کوئی عصبہ ہے، عصبہ نسبی، تو اس کو دیا جائے گا۔ عصبہ نسبی بھی اگر نہیں ہے تو اصحاب الفرائض کو دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ عصبہ سببی کو، یا اسی طرح سے عصبہ اکیلے ہونے کی صورت میں عصبہ سببی پورا مال لے لے گا۔ اور کہتے ہیں وہ ہوا مولا العتاقتی، اور وہ آزاد کرنے والا آقا ہے، وہ آزاد کرنے والا آقا ہے، یعنی عصبہ سببی ہے۔ ثم عصبتہ، پھر اس کے عصبہ ہوں گے، پھر اس کے عصبہ ہوں گے علی ترتیب، اسی ترتیب سے، یعنی اگر عصبہ سببی نہیں ہے تو ایسی صورت میں عصبہ سببی کے جو عصبہ ہیں پھر وہ ہوں گے، پھر علی ترتیب، یعنی اسی کے عصبہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کے عصبہ ہوں گے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ان کے عصبہ ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے۔ ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، اور عصبہ سببی نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے عصبہ بھی نہیں ہیں، یعنی عصبہ نسبی نہیں ہے، اور اسی طرح سے عصبہ سببی وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اصحاب الفرائض وغیرہ بھی نہیں، یعنی اوپر جن کا ذکر کیا ان میں سے کوئی نہیں ہے، صرف اصحاب الفروض ہیں، صرف اصحاب الفروض ہیں۔ اور اسبات میں سے چاہے عصبہ سببی ہوں یا عصبہ نسبی ہوں کوئی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم، پھر واپس ترکہ تقسیم کیا جائے گا اصحاب الفروض نسبیہ پر، یعنی جو نسب سے اصحاب الفروض ہو رہے ہیں ان پر واپس تقسیم کر دیا جائے گا بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر۔ اور نسبیہ کی جو قید یہاں لگائی ہے وہ احتراز ہے غیر نسبیہ سے۔ اصحاب الفروض بھی دو اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک تو نسب سے ہوتے ہیں اور دوسرے نکاح سے ہوتے ہیں اصحاب الفروض۔ تو جو نسب سے ہو رہے ہیں ان کو رد ہوگا، یعنی ان پر یہ واپسی جو واپس دوبارہ سے تقسیم ہوگی اگر اسبات میں سے کوئی نہیں ہے تو۔ اور جو نسب سے اصحاب الفروض ہیں وہ کون ہیں؟ جیسے بیٹی ہے، یا اسی طرح سے ماں ہے، یا اسی طرح سے بہن ہے، یا اسی طرح سے اور جو پوتی وغیرہ ہیں، یعنی جو نسب سے ذوی الفروض بن رہے ہیں، حصے والے بن رہے ہیں۔ اور دوسرے نکاح سے ذوی الفروض ہوتے ہیں، اور جو نکاح سے ذوی الفروض ہوتے ہیں وہ شوہر یا بیوی ہیں، شوہر بیوی کا ذوی الفروض ہے اور ذو فرض ہے،
اور اسی طرح سے بیوی شوہر کی ہے، لیکن یہ نکاح کی وجہ سے، یہ نسب کی وجہ سے نہیں ہے، دونوں کا نسب علیحدہ علیحدہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ایسی صورت میں جو نسبی ذوی الفروض ہیں ان پر رد ہوگا اگر اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے حصوں کے بقدر، جو ان کے حصے متعین ہیں اسی کے اعتبار سے، اور ذوی الفروض ہے ہی نہیں سرے سے، نہ اسبات میں سے کوئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ کہتے ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو ترکہ دیا جائے گا۔ اور ذوی الارحام، ارحام رحمن کی جمع ہے، یعنی بچے دانی کو کہا جاتا ہے، اور ذوی الارحام یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ قریبی رشتہ دار جو اصحاب الفرائض یا اسی طرح سے اسبات میں سے نہیں ہیں، جیسے پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ذوی الارحام میں آئیں گے۔ تو ذوی الارحام کو کب ملے گا؟ جب اسبات میں سے کوئی نہ ہو، اور اسی طرح سے اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہ ہو، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذوی الارحام میں سے بھی کوئی نہ ہو۔ کہتے ثم مولا الموالاتی، پھر عقد موالات قبول کرنے والے آقا سے، پھر عقد موالات یعنی دوستی کا جو عہد و پیمان اس نے کیا ہے اس کو قبول کرنے والا آقا۔ اور اس کی صورت یہ ہے، کوئی آدمی کسی آدمی سے جا کے کہے کہ بھائی اگر ہماری طرف سے کوئی جرم عائد ہوتا ہے تو اس کی دیت آپ جمع کریں گے، یعنی اس کا ہرجانہ آپ کو دینا ہے، اور جب میرا انتقال ہوگا تو ایسی صورت میں جو بھی کچھ ورثہ میرا ہوگا وہ آپ کا ہو گیا، تو اسے مول الموالات کہتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو مول الموالات کو دیا جائے گا اگر ذوی الارحام میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے ترکے میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ پھر مؤلف کہتے ہیں ثم المقر له بالنسب علی الغیر بحیث لم يثبت نسبه باقرارہ من ذلک الغیر، پھر مقر لہو کو طریقہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی وہ شخص وارث ہوگا جس کے لیے میت نے اپنے غیر سے نسب کا اقرار کیا ہے۔ کسی مجہول النسب کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ میرا بھائی یا چچا ہے، اور اس کے اس اقرار سے اس کا نسب اس غیر سے ثابت نہ ہوا ہو، اور اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے موت تک رجوع بھی نہ کیا ہو، تو وہ مقر لہو بھائی یا چچا ہونے کی حیثیت سے وارث ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی ہے ایسا جو مجہول النسب ہے، جس کا نسب نہیں معلوم ہے، تو اب اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یا میرا یہ فلاں رشتہ دار ہے، یعنی بیٹا نہیں بناتا ہے اپنا، یا بیٹی اپنی نہیں کہتا ہے، بلکہ کسی دوسرے کے لیے نسب کا اقرار کر رہا ہے، اور ایسا نسب ایسے آدمی کے لیے کر رہا ہے جو مجہول النسب ہے، جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور اس سے جو ہے اس غیر سے جس کے لیے اقرار ثابت کر رہا ہے، اس سے اس مجہول النسب کا نسب ثابت نہیں ہے، یعنی اس نے اس کے نسب کو نہیں مانا ہے، کیونکہ اگر مان لے گا تو پھر وہ اس کے اسبہ نسبی میں ہو جائے گا، مانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی شرط ذکر کی مؤلف نے اذا مات المقر علی اقرارہ، کہ جب یہ اقرار کرنے والا اپنے اس اقرار پر موت بھی پا جائے، یعنی مر بھی جائے اسی اقرار پر کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے، اسی اقرار پر اس نے وفات بھی پائی ہے اور اس سے انکار نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا اور وہ وارث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غیر کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر وہ خود اپنے لیے اقرار کر رہا ہے تو پھر وہ نسب میں شامل ہو جائے گا اور پھر وہ اسبہ نسبی میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ المقر لہو بالنسب علی الغیر ہو گیا، یعنی ایسا شخص جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا ہے کسی دوسرے کے اوپر، یعنی کسی دوسرے کے لیے
نسب کا اقرار جس شخص کے لیے کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی صورت ہم نے بتلائی۔ اور یہ اس صورت میں ہوگا جب اقرار کرنے والا اسی اپنے اقرار پر وفات بھی پائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے وہ آدمی مجہول النسب ہو، یعنی اس کا نسب معلوم نہ ہو، اور اگر اس کا نسب معلوم ہوگا تو پھر اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا، پھر تو وہ اپنے نسب کے ساتھ ملے گا اور اسی اعتبار سے اس کو حصہ وغیرہ جو ہے دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم الموصى له بجميع المال، پھر ترکہ تقسیم کیا جائے گا موصى له کو، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے تمام مال کی، یعنی اس کو ترکہ دے دیا جائے گا، تمام مال کی جس کو وصیت کر دی گئی ہے۔ اگر تہائی مال کی گئی ہے تو وہ تو پہلے ہی دینا ہے، ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے ہی تہائی مال یا اس سے کم دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پورے مال کی وصیت کر جا رہا ہے کسی کو، تو یہ پورے مال کی تہائی سے زائد کی وصیت اس وقت نافذ ہوگی جب اس کے یہ اوپر والے جتنے بھی ورثہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر اسے جو ہے پورے مال کی وصیت کے مطابق اسے حصہ دیا جائے گا۔ ثم بیت المالی، پھر بیت المال ہوگا، یعنی پھر بیت المال میں اس مال کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی یہ جو اوپر ترتیب بیان کی گئی یہ ترتیب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور وہ سارا اسلامی خزانے میں جمع ہوگا۔ تو یہ ترتیب وار 10 مراتب مؤلف نے یہاں بیان کیے، اور اس میں اصحاب الفرائض کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اصحاب الفرائض ہیں، اصحاب الفرائض سے جو بچ جائے وہ اسبہ نسبی کو دیا جائے گا، اسبہ نسبی سے اگر بچ جائے، اسبہ نسبی اگر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسبہ سببی کو دیا جائے گا، اسبہ سببی بھی نہیں ہے تو اسبہ سببی کے جو اسبہ ہیں مذکر خاص طور سے ان کو دیا جائے گا، آئی بات میں۔ اور یہ ترتیب بعد، یعنی اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کے جو اسبہ ہوں گے، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو ان کے اسبہ ہوں گے، تو اس طرح سے ترتیب وار دیا جائے گا۔ اور اگر اسبات میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی نہ اسبہ نسبی ہے اور نہ ہی اسبہ سببی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اصحاب الفرائض پر رد کر دیا جائے گا، اور اصحاب الفرائض ہے ہی نہیں سرے سے تو ذوی الارحام کو دیا جائے گا، اور ذوی الارحام میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو مولا الموالات کو دیا جائے گا، یعنی جو جس سے دوستی کا عہد و پیمان کر لیا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر المقر لہ بالنسبی علی الغیر ہے، اس کو دیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو موصی لہ بجمیع المال، یعنی جس کے لیے پورے مال کی وصیت کی گئی ہے اس کو ترکہ دیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں لاسٹ میں بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر بیت المال بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں علماء احناف نے اس بات کا بھی فتویٰ ذکر کیا ہے کہ پھر وہ واپس اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ہے تو اسی کو واپس کر دیا جائے گا، یعنی اسی کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اصحاب الفروض میں سے بیوی ہے مان لیجیے یا شوہر ہے تو اسے نہیں مل رہا ہے، اسے نہیں ملنا ہے ترکہ، اس کو صرف اتنا ہی حصہ ہے جو اسے دیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری صورتیں نہیں ہیں، یعنی 10 نمبر تک کوئی ہے ہی نہیں سوائے بیوی یا سوائے شوہر کے، تو ایسی صورت میں علماء احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پھر شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کو دے دیا جائے، یا بیت المال کا نظام صحیح نہیں ہے، اس میں بدعنوانی وغیرہ پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر یا بیوی کو دینے کا بھی فتویٰ دیا ہے، آئی بات میں۔ ہاں، تو یہ اس عبارت کی جو مؤلف نے مراتب ورثہ کے تعلق سے بیان کی ہے اس کی تفہیم تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔